الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اعتکاف کے احکام و مسائل کے سلسلے میں چند باتیں آپ سب سے شیئر کروں گا۔ اعتکاف چونکہ اللہ رب العالمین سے قربتی کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے، اور اعتکاف میں بیٹھ کر کے آدمی اللہ سے قریب تر ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے نزدیک ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی قربتی حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی ایک ٹائم فکس کر لے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرے گا، یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف یہ سنت ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے، الا ہے کہ آدمی نظر مان کر کے اپنے اوپر واجب اور ضروری کر لے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ نظر مان لیا۔ تو اگر کوئی نظر نہیں مانتا ہے تو یہ اعتکاف یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ہر سال اعتکاف کرتے تھے، اور جس سال آپ آخری عشرے میں اعتکاف نہیں کر پاتے تو اس کے بدلے آپ دوسرے سال میں یا تو 20 دن کا اعتکاف کرتے، یا جس سال آپ رمضان میں نہیں کر پاتے تو آپ شوال میں جا کر کے اعتکاف کرتے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ، حفصہ اور زینب وغیرہ نے خیمہ لگایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف چھوڑ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے شوال میں آپ نے اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف کرنا یہ سنت ہے، یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، بشرطے کہ آدمی اپنے اوپر واجب کر لے، نظر مان لے تو کہا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی وفات تک آپ بیٹھا کرتے تھے۔ ہر سال آپ آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں بیٹھتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اس ٹائم میں اللہ کی عبادت جم کر کے کرے، جی لگا کر کے کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو دیگر اور عشرے کے بنسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ تو اعتکاف میں بیٹھ کر کے آدمی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور اللہ سے قربتی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اعتکاف کا جو صحیح اور سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں آدمی بیٹھے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی اگر کوئی دوسرے مہینے میں اگر اعتکاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، یہ رمضان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آدمی روزے سے ہو، روزہ سے ہونا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ رات میں آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو رات میں روزہ نہیں نہ ہوتا ہے، روزہ رات میں نہیں نہ رکھا جاتا، روزہ تو دن میں رکھا جاتا ہے۔ تو اعتکاف رمضان اور رمضان کے علاوہ اور بھی مہینہ میں افضلیت اور بہتر کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ رمضان میں اعتکاف بہتر ہے، اور وہ بھی آخری عشرے میں۔ لیکن اگر رمضان کے علاوہ بھی کوئی اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو حرج کی بات نہیں ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ اور اعتکاف کے لیے جو چیز ضروری، یعنی معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف وہ مسجد میں کرے گا، مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں کرے گا۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری ہے، عقل مند کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے نیت ہے، نیت کی جگہ یہ دل ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں کے اوپر ہے۔ تو نیت کی جگہ یہ دل ہے، دل میں آدمی نیت کرے گا کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھے گا، اتنے ٹائم بیٹھے گا، اتنے دن اور اتنے رات بیٹھے گا، تو نیت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ نیت کے لیے دعا بنا رکھے، نیت کے لیے دعا بنا رکھے اور عربی میں دعا پڑھتے ہیں، نویت سنت الاعتکاف، زبان سے نیت کرنا اعتکاف کے لیے ایسا ثابت نہیں، جیسا کہ بعض لوگ روزہ میں نیت کرتے ہیں، روزہ کے لیے نیت کرتے ہیں، تو اعتکاف میں زبان سے نیت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت کہا جائے گا، یہ بدعت ہے۔ اگر کوئی زبان سے اس حساب سے اپنی طرف سے بنا کر کے نویت سنت الاعتکاف، تو یہ بدعت میں داخل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہیں ہے۔ تو نیت یہ دل سے ہے، اور دل سے آدمی نیت کر کے مسجد میں بیٹھے گا، اللہ کی عبادت کرے گا۔ اعتکاف کے سلسلے میں
کہ اعتکاف کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے، مسجد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے مرد اعتکاف میں بیٹھے یا چاہے عورت اعتکاف میں بیٹھے، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بیان فرما دیا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب حالت اعتکاف میں ہو تو اس وقت اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو۔ تو اعتکاف کے لیے جو جگہ خاص ہے اور جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کا ہونا ہے، مسجد چاہے کوئی بھی ہو جس میں جماعت ہوتی ہے اس میں جا کر کے آدمی بیٹھ سکتا ہے، یا عورتوں کے لیے اگر بندوبست ہے اس میں انتظام ہے تو عورتیں جا کر کے بیٹھ سکتی ہیں، لیکن انتظام نہیں ہے تو گھر میں عورتوں کو بیٹھنے کے لیے کہنا اور یہ کہنا کہ نہیں آپ گھر میں ہی جو مصلی کی جگہ ہے جہاں آپ نماز پڑھتی ہیں وہاں جگہ مختص کر کے آپ وہاں بیٹھ جائے تو یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مسجد میں ہی بیٹھا کرتی تھی۔ مسجد میں اگر انتظامات ہے تو جائے، انتظام نہیں ہے تو دیگر اور اعمال ہے عورتوں کے لیے وہ گھر میں کرے، لیکن اعتکاف کے لیے گھر میں جگہ خاص کرنا اور دن خاص کر کے وہاں بیٹھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اعتکاف کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اعتکاف کرنے والا کب اعتکاف میں داخل ہوگا، کب وہ مسجد میں داخل ہوگا اور کب سے وہ وہاں لگے گا جہاں سے بلا ضرورت وہ باہر نہیں نکلے گا۔ تو اعتکاف کے لیے صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھتے، پھر آپ اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے۔ فجر کی نماز یعنی 20 رمضان ختم ہونے کے بعد جب سورج ڈوب جاتا ہے، جب 21 کی رات آتی ہے اس دن آدمی مسجد میں جائے، سورج ڈوبنے کے ساتھ وہ مسجد میں جائے اور رات بھر مسجد میں ذکر و اذکار اور جو بھی نوافل وغیرہ ہے وہ کرے، اور 21 کی جو فجر کی نماز ہے وہ ادا کرنے کے بعد آدمی خیمہ میں داخل ہو جائے۔ اعتکاف کے لیے خیمہ کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے نہیں خیمہ ہونا چاہیے، تو نہیں، یہ اعتکاف کے لیے خیمہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آدمی گھیرا لگا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، مستحب سنت یہ کہا جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھنی یعنی 21 کی صبح کی جو فجر کی نماز ہوتی ہے وہ نماز پڑھ کے آدمی اعتکاف کی جگہ میں چلا جائے، اور چاند یعنی عید کی جو چاند ہے وہ نکلنے تک اس میں وہ بیٹھا رہے گا اور اس میں اللہ کی عبادت کرے گا۔ اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت آدمی باہر نہیں جائے گا، ادھر ادھر نہیں جائے گا، یا کوئی مر جائے تو اس میں شرکت کے لیے نہیں جائے گا، یا بلا ضرورت وہ مارکیٹنگ کرنے اور یہ وہ کرنے نہیں جائے گا۔ ہاں، اعتکاف کے لیے معتکف کے لیے جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کے لیے جو جائز امور ہے جو کر سکتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں آدمی غسل کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، کیا ایک معتکف اعتکاف کرنے والا کیا غسل کر سکتا ہے؟ غسل کرنے سے اعتکاف خراب نہیں ہوگا؟ نہیں، غسل کر سکتا ہے، سر دھل سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کنگھی وغیرہ کر سکتا ہے، یہ سب مسئلہ نہیں۔ اگر قضاء حاجت کے لیے مسجد میں یا مسجد کے آس پاس میں بندوبست نہیں ہے تو باہر جا سکتا ہے قضاء حاجت کے لیے، یا غسل خانہ مال مسجد میں نہیں، باہر ہے تو باہر جا سکتا ہے، یا کسی سے اگر بات کرنے کی یا بیوی سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے آدمی مصلحتاً بات کر سکتا ہے، یا مان لیں کہ گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو گھر جا کر کے کھانا لے کر کے آ سکتا ہے۔ ہاں، اعتکاف کرنے والے جب تک اعتکاف میں ہے اس وقت تک اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اعتکاف کے منافی امور میں سے ہے، اس سے اعتکاف خراب ہو جاتا ہے۔ یا مان لیں کہ ایک عورت اعتکاف میں بیٹھتی ہے جو نفاس کا معاملہ ہو جائے تو اس کا اعتکاف ختم ہے۔ تو حالت اعتکاف میں بلا ضرورت آدمی باہر نہیں جائے گا، اس میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار عبادت کرے گا، اور اس کے لیے کیا ہے جو اعتکاف میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، نوافل کی ادائیگی کرے، دعا جو سب سے اہم ہے دعا کا اہتمام کرے، یہ سب امور یہ سب کام وہاں کرنے ہوتے اور کرنے چاہیے ایک معتکف کو، ایک اعتکاف کرنے والے کو۔ اسی طرح سے تسبیحات ہے، ذکر و اذکار ہے، یعنی جو بھی اعمال خیر ہو سکتا ہے وہاں بیٹھ کر کے کر سکتا ہے وہ کرے۔ یہ سب کام حالت اعتکاف میں آدمی کر سکتا ہے، لیکن حالت اعتکاف میں اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، مان لے کہ غلط چیز بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو یہ سب اچھی بات نہیں ہے، لیکن غلط بولنے سے یا چغلی کرنے سے اعتکاف خراب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو کام ہے عام حالت میں بھی گناہ
ہے کہ کوئی آدمی کسی کی غیبت کرے، چغلی کرے یا برائی بیان کرے تو حالت اعتکاف میں ہوتے ہوئے بھی یہ کرنا حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کبائر میں سے اعتکاف کے سلسلے میں بہت سارے لوگ روایت پیش کرتے ہیں کہ اعتکاف کرنے سے یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ایک روایت ہے جس کو شیخ البانی نے السلسلہ الضعیفہ میں ذکر کیا ہے، من اعتکف عشرہ فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ جو آدمی رمضان میں یعنی رمضان میں 10 دن اعتکاف کرے گا تو اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اعتکاف کی فضیلت میں جو بھی روایات پیش کی جاتی ہے وہ سب صحیح نہیں ہے۔ ہاں صحیح روایتوں سے یا صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے اور اعتکاف کرنے سے اللہ کی قربتی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے فضائل میں کہ یہ کریں گے تو اتنے گناہ معاف ہوں گے اور ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے اور اس کی یہ فضیلت ہے 2 حج جو 2 عمرے کا ثواب ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ ایک روایت یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ جو اعتکاف کرے گا کس نیت سے، من اعتکف ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی اعتکاف اس نیت سے ایمان اور ثواب کے ساتھ کرے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ ہاں من قام رمضان ایمانا واحتسابا، یا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم۔ یہ تینوں روایت صحیح ہے، تینوں صحیح ہے کہ جو رمضان کا روزہ رکھے، جو رمضان میں قیام کرے یا شب قدر میں جو شب بیداری کرے یا جاگے عبادت کرے، یہ سب روایت صحیح ہے، لیکن اعتکاف کے بارے میں جو یہ روایت پیش کی جاتی ہے یہ سب صحیح روایت نہیں ہے۔